باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبعهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك فهو المعتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں عزیز دوستوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک عظیم فریضہ کی ادائیگی کے لیے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جمعہ المبارک کا خطبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں دو اجتماع بلائے، ایک قیامت تک آنے والی انسانیت کا جتنی بھی روحیں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو عالم ارواح میں جمع فرمایا، اور دوسرا اجتماع انبیاء علیہ السلام کی روحوں کا فرمایا۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق
تمام انبیاء علیہ السلام سے ایک اقرار اور وعدہ لیا۔ اللہ رب العزت نے جو پہلا اجتماع فرمایا اس کے اندر تمام روحوں سے اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا۔ اس میں کافر تھے، مومن تھے، بت پرست تھے، خدا پرست تھے، جو بھی تھے سب سے ایک وعدہ لیا۔ سب سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ اس میں آج اس زمانے کے اندر چاہے کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی پارسی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن وہاں پر عالم ارواح کے اندر سب روحوں نے یک زبان ہو کر کہا قالوا بلا، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ اجتماع ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا۔ اس کے بعد دوسرا اجتماع فرمایا، اس میں انبیاء کی روحوں کو جمع فرمایا، رسولوں کی روحوں کو جمع فرمایا، اور ان سے یہ وعدہ لیا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سب نبیوں سے اللہ رب العزت نے وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، میں تمہیں تمہارے دور نبوت کے اندر نبوت اور رسالت دے کر، کتاب دے کر بھیجوں گا، تم اپنے اپنے زمانے میں جاؤ گے، اپنی اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرو گے، اور فرمایا اس بات کا عہد کرو ثم جاءکم رسول، کہ جب تمہارے اندر میرا نبی آ جائے گا، میرا رسول آ جائے گا، تم سب نے اپنی اپنی نبوت اور رسالت کو وہیں پر روک کر، اپنی شریعتوں کو وہیں پر روک کر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار بھی کرنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، سب نبی اور رسولوں نے اللہ رب العزت سے وعدہ فرمایا کہ اے پروردگار عالم، ٹھیک ہے جب آپ کا نبی اور رسول آ جائے گا ہم ان کی مدد بھی کریں گے۔ قال أأقررتم، سب نے اقرار کیا، وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا، اور سب نے کہا کہ ہم ان کی مدد بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، تمہارے اس وعدے پر میں بھی گواہ بن گیا ہوں کہ جب میرا نبی آئے گا تم سب نے میرے نبی کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا ہے اور ان کا ساتھ دینا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سب سے آخر میں مابعوث فرمایا، آپ جس ماحول اور معاشرے کے اندر مابعوث کیے گئے وہ بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا معاشرہ اور ماحول تھا۔ وہ لوگ
آپ کی نبوت اور رسالت کے اوپر بہت کم ایمان لائے. زیادہ تر آپ کے اہل و عیال، آپ کے اخیش و اقارب، وہاں کے سردار آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کی نبوت اور رسالت کے اوپر ایمان نہ لائے، بلکہ آپ کو قسم قسم کی تکالیف سے دوچار کرتے رہے، آپ کو تکالیف دیتے رہے. جو آپ کے اوپر ایمان لاتے تھے ان کو بھی تکالیف دیتے تھے، مختلف قسم کی باتیں بنا بنا کر ان کو تکالیف پہنچاتے تھے. اسی دوران ان مشرکین مکہ نے یہود سے جا کر کہا کہ بھائی ہمیں کچھ ایسی بات بتائیں کہ ہم بات کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاجواب ہو جائے. کیونکہ یہود جو تھے وہ صاحب علم تھے، صاحب کتاب تھے، علم رکھتے تھے، سابقہ آسمانی کتابوں سے ان کو واقفیت تھی. یہود نے 3 سوال مشرکین مکہ کو سکھائے اور کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوئے وہ ان کا جواب دیں گے، اور اگر وہ نبی نہ ہوئے تو ان کو جواب نہیں آئے گا. یہود نے 3 سوالات دے کر مشرکین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. فرمایا جا کر ان سے پہلا سوال یہ کریں کہ روح کیا ہے. کیا کہا؟ روح کیا ہے. دوسرا سوال کیا ذوالقرنین کون تھا. تیسرا سوال کیا اصحاب کہف کون تھے. جب یہ سوالات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات سن کر ان سے کہا، ان سے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آ جائے گی، میں ان کو بتا دوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا. کل گزر گئی، مشرکین مکہ اکٹھے ہو کے آئے، آ کے کہنے لگے ہاں محمد ہمارے سوالوں کا جواب دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نہیں آئی. انہوں نے اگلے دن کا وعدہ فرما لیا. اگلے دن پھر مشرکین مکہ اکٹھے ہو کے آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ہاں ہمارے سوالوں کا جواب دیجیے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نہ آئی. آپ نے پھر اگلے دن کا وعدہ فرما لیا. اسی طرح دن پہ دن گزرتے گئے. مشرکین مکہ جو تھے ان کی شرارت بڑھتی گئی. اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نہیں آ رہی تھی. 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، 6 دن گزر گئے، 7 دن گزر گئے. اسی طرح دنوں پہ دن گزرنے لگے، لیکن وحی کا سلسلہ نہیں ہو رہا، وحی نہیں اتر رہی. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. مشرکین مکہ نے مختلف قسم کی باتیں بنانا شروع کر دی. کسی نے کچھ کہنا شروع کر دیا، کسی نے کچھ کہنا شروع کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مغموم ہونے لگا. مشرکین مکہ نعوذ باللہ کہنے لگے کیا محمد تمہارا رب بھی تمہیں چھوڑ گیا ہے، تم ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے. اور اسی طرح کسی نے کچھ کہا،
کسی نے کچھ کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہو کر اشبار آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اللہ سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ ان مشرکین مکہ نے میرا جینا دوبر کر دیا، انہوں نے مختلف قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب بھی تمہیں چھوڑ گیا، اور بعض بدبختوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ اے محمد نعوذ باللہ جو شیطان تمہیں آ کر خبریں دیا کرتے تھے وہ شیطان بھی تمہیں چھوڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قسم کی باتیں سنی اللہ کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے، سجدہ ریز ہوئے کہ یا اللہ میں ان کی باتوں کا کیا جواب دوں۔ 18 دن گزر گئے، 18 دن کے بعد وحی آئی، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کی دلجوئی فرمائی اور فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اے میرے نبی، اے خوبصورت چہرے والے، اے والضحیٰ کے چہرے والے، ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں بلکہ ہم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی اور ان 3 سوالوں کا جواب آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ان 3 سوالوں کا جواب وحی کے ذریعے سے عطا فرمایا کہ یہ جو سوال کرتے ہیں روح کے متعلق کہ روح کیا ہے، ان سے فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے الروح من امر ربی، کہ روح جو ہے یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ جب تک کسی کے جسم کے اندر ہوتی ہے وہ زندہ ہوتا ہے، جب یہ اللہ کا حکم کسی کے جسم سے نکل جائے پھر وہ اللہ کے ہاں چلا جاتا ہے، اللہ کے ہاں روح چلی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، روح کا علم جو ہے وہ زیادہ نہیں دیا گیا بلکہ اتنا ہی فرمایا گیا کہ روح جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، الروح من امر ربی، یہ روح جو ہے اللہ کا حکم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک اچھا بھلا انسان ہوتا ہے، کسی سلطنت اور ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، جب تک وہ زندہ ہوتا ہے اس کا دبدبہ ہوتا ہے، اس کی شان اور وجاہت ہوتی ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، پھر اس کا روح جسم جو ہے وہ ایک بیکار لاش کی طرح ہوتا ہے۔ اس کو پھر اس دنیا میں رکھنا اس کی اولاد بھی پسند نہیں کرتی، اس کی بیوی بھی پسند نہیں کرتی، کوئی بھی پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، یا مختلف قسم کے فرقے کوئی جلا دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر یہی ہے کہ اس کو پھر دفن کر دیا جاتا ہے۔ جب روح جسم سے نکل جاتی ہے پھر وہ جسم مردہ ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا الروح من امر ربی، روح جو ہے یہ میرے رب کا امر اور حکم ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ ذوالقرنین کون تھا؟ سکندر ذوالقرنین کا متندر ذوالقرنین تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے کا کہ اللہ رب العزت نے اس کو پوری دنیا کے اوپر حکومت دی ہوئی تھی، بہت بڑی سلطنت والا بادشاہ تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان سوالوں کا جواب کوئی نبی ہی دے سکتا ہے۔ اگر کسی کے علم میں نہ ہو، کوئی کسی دور کے اندر موجود نہیں، وہ کس طرح سے ان سوالوں کا جواب دے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس سوال کا جواب دیا کہ سکندر ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرا ہے جس کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی سلطنت اور وجاہت دے رکھی تھی۔ اور تیسرا سوال جو تھا، کچھ نوجوان تھے، پاک باز نوجوان تھے، وہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئے،
اب اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ اس بات کا منکر تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کوئی قیامت برپا ہوگی، وہ اس بات کا اقرار نہیں کرتا تھا۔ قوم کے اندر پاک باز مسلمان اچھے عقیدے والے توحید پرست لوگ موجود تھے۔ بادشاہ ان کے اوپر ظلم کرتا، تشدد کرتا، تو جب یہ ان نوجوانوں کو اس نے پکڑنا چاہا، وہ بادشاہ کے عقیدے کے مخالف تھے، بادشاہ کی بات کا انکار کرتے تھے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ ان کو سزا دوں، ان کو پکڑ کر سزا دوں، تو وہ جو پاک باز نوجوان تھے، توحید پرست نوجوان تھے، وہ وہاں سے بھاگ کر ایک غار کے اندر آ کے اس بادشاہ کے ظلم و ستم سے چھپ گئے۔ اب قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ ان کی کوئی تعداد متعین نہیں فرمائی، بلکہ کسی نے کہا کہ وہ 3 اشخاص تھے اور چوتھا ان کے ساتھ ان کا کتا تھا۔ کسی نے کہا کہ وہ 5 نوجوان تھے اصحاب کہف اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ کسی نے کہا کہ وہ 7 نوجوان تھے، 8واں ان کے ساتھ ان کا کتا تھا۔ اب یہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے کہ اصحاب کہف کتنے لوگ تھے، لیکن یہ بات قرآن پاک کے اندر ذکر کی گئی ہے کہ اصحاب کہف جو ہے وہ وہاں سے جو ہے ایک سائڈ میں چل کر ایک غار کے اندر، غار کی کھوہ کے اندر، رقیم غار کے اندر آ کر چھپ گئے، اور اس بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے وہاں پر انہوں نے بسیرا کیا۔ اب کیا ہوا، وہ نوجوان وہاں پر جب غار کے اندر آئے، اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا، اور ان کا کتا جو تھا وہ غار کے دہانے کے اوپر اپنے پاؤں بچھا کر بیٹھ گیا۔ اب وہ نوجوان سو گئے، سوتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک لمبا عرصہ سلا دیا۔ اب جب وہ سو رہے تھے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا کہ ہم ان کے پہلو بھی بدلتے تھے، ان کی کروٹیں بھی ہم، جب سورج نکلتا، دھوپ نکلتی، وہ بچ کر ان کی غار سے گزر جاتی، اور فرمایا کہ ہم جو ہے ان کی کروٹوں کو بھی بدلتے تھے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا، اللہ رب العزت کو پہچاننے کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں کو، اصحاب کہف کو غار رقیم کے اندر سلا دیا۔ اب جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو 1 دن یا آدھا دن یا اس سے بھی زیادہ کچھ عرصہ سو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بیدار فرمایا۔ جب وہ اٹھے تو اٹھ کر جب وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم بھائی بہت عرصہ سو گئے ہیں، تو کھانے کا انتظام کرے۔ ان میں سے ایک ساتھی کو، اپنے ساتھی کو شہر کی طرف بھیجا کہ جاؤ، جا کر کسی پاک باز سے کھانا لے کر آؤ۔ اب وہ جب غار سے نکلا، کھانا لینے کے لیے شہر کی طرف گیا، اب کیا دیکھتا ہے، حیران ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ ہم کل ہی یہاں سے گئے ہیں، آج یہ راستے اجنبی لگ رہے ہیں، آج یہ دکانیں اجنبی لگ رہی ہیں، یہ مکانات اجنبی لگ رہے ہیں، یہ سارا کچھ کیسے یکسر بدل گیا۔ اب وہ نوجوان جو غائب ہو گئے تھے اچانک، ان کی قوم کے اندر ایک تجسس پایا جاتا تھا کہ آخر وہ پاک باز خدا پرست نوجوان کہاں چلے گئے۔
ان کو آسمان نے اٹھا لیا یا زمین کھا گئی، ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ روایت اس قوم کے اندر چل رہی تھی کہ آخر وہ نوجوان کہاں چلے گئے۔ جب وہ ان میں سے ایک آدمی شہر کے اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سارا بازار بدلا ہوا ہے، ساری شکلیں بدلی ہوئی ہیں۔ جو لوگ ان کے زمانے کے اندر تھے آج وہ کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا۔ اس نے پرانا اس وقت کا سکہ دیا جو ان کے پاس تھا۔ کھانا لانے کے لیے جب وہ کسی ہوٹل کے اوپر گیا، وہ سکہ دیا تو اس نے کہا، دکاندار نے کہا دیکھ کر کہ یہ تو راج الوقت سکہ نہیں ہے، یہ تو 300-350 سال پرانا سکہ تم لے کر آئے ہو۔ اب وہ اس کو پوچھتا ہے تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، یہ اس دور کا سکہ نہیں ہے۔ اب وہ اس سے کہنے لگا ہم کل ہی تو یہاں سے گئے ہیں۔ آخر بات بڑھتی بڑھتی بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ وقت جو تھا، جب اس وقت کا بادشاہ تھا وہ مشرک قسم کا تھا، توحید پرستوں کو مارتا تھا، ان کو قتل کرتا تھا۔ اب خدا کی قدرت کہ یہ جو بادشاہ تھا یہ موحد اور توحید پرست تھا۔ اب اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں کو 309 سال تک سلا دیا غار کے اندر۔ وہ لوگ اصحاب کہف 309 سال تک غار کے اندر سوئے رہے، لیکن ان کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید ہم ایک دن سوئے ہیں یا آدھا دن سوئے ہیں یا اس سے کچھ زیادہ سوئے ہیں۔ اب وہ ان کو بھی نہیں پتا، لیکن جب وہ نوجوان شہر کے اندر گیا، اب یہ بات پھیلتے پھیلتے پورے شہر کے اندر پھیل گئی۔ جو ایک تجسس تھا، ایک ان کی کہانی تھی پوری قوم کے اندر کہ آخر وہ نوجوان کہاں گئے۔ جب وہ ہوٹل پہ کھانا لینے کے لیے گیا تو یہ راز فاش ہونا شروع ہوا۔ اس نے کہا بھئی ہم فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں ہمارا بادشاہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو مدتیں ہوئی گزر گیا، اب تو 300-350 سال گزر گئے اس بات کو، کیا تم اسی وقت کے نوجوان ہو؟ کیا تمہارا اسی دور کے ساتھ تعلق ہے جس وقت کی تم بات کر رہے ہو یا جس وقت کا یہ سکہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میں اسی دور کا ہوں۔ اب وہ اس نوجوان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، جن نوجوانوں کی گمشدگی ایک معمہ بنی ہوئی تھی ہماری قوم کے اندر کہ آخر وہ نوجوان کہاں چلے گئے، یہ ان میں سے ایک ہے۔ بادشاہ نے سوال جواب کیے پوچھا۔ اس نے کہا کہ ہاں ہم اسی وقت سے تعلق رکھتے ہیں، میرے ساتھ اور بھی میرے ساتھی غار کے اندر موجود ہیں۔ بادشاہ نے ان سب کو بلایا، اپنے دربار میں بلا کر ان کو وہاں پہ اپنا مہمان ٹھہرایا۔ بادشاہ اب توحید پرست تھا، اتفاق کی بات ہے، پہلا بادشاہ مشرک تھا اور اس بات کا منکر تھا کہ قیامت آئے گی، اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ فرمائیں گے، دوبارہ جو ہے انسانوں کو پیدا کریں گے، میدان محشر قائم ہوگا۔ اب یہ بادشاہ جو تھا صحیح العقیدہ تھا اور قوم جو تھی پہلے صحیح تھی، لیکن اس بادشاہ کی قوم جو تھی یہ بگڑ چکی تھی۔ اب اس قوم کا عقیدہ خراب ہو چکا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد نہ دوبارہ زندہ ہوں گے، نہ قیامت آئے گی، نہ اور کچھ ہوگا، بس مر گئے، بات ختم ہو گئی۔ تو بادشاہ نے ساری قوم کو اکٹھا کیا، قوم کو اکٹھا کر کے ان سب سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا لوگوں یہ بات دھیان سے سن لو
کہ یہ وہی نوجوان ہیں جو آج سے 309 سال پہلے گم ہو گئے تھے. آج اللہ رب العزت نے حق کو واضح کرنے کے لیے، براہین کو واضح کرنے کے لیے ان نوجوانوں کو بھیجا ہے. وہ نوجوان بادشاہ کے دربار میں موجود ہیں اور بادشاہ نے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے کہا کہ دیکھو، جو رب ان نوجوانوں کو بغیر کچھ کھائے پیے، بغیر کوئی کھانا کھائے، بغیر کوئی پانی پیے، بغیر کوئی فروٹ کھائے 309 سال تک زندہ رکھ سکتا ہے اور سونے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھا سکتا ہے، کیا وہ رب اس بات پہ قادر نہیں کہ دوبارہ جو ہے مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کر دے؟ جب قوم نے اس بات کو سنا تو بات ان کے دماغ کے اندر آ گئی کہ واقعی انسان تو 2 دن 3 دن 10 دن تک جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا بغیر کچھ کھائے پیے، تو یہ 309 سال کیسے زندہ رہ گئے؟ واقعتاً یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو 309 سال پرانے نوجوان ہیں، تو پوری قوم جو ہے وہ ایمان لے آئی اور سب کو جو ہے ایمان نصیب ہو گیا. میرے دوستو، اللہ رب العالمین بڑی قدرتوں کے مالک ہیں. وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، چاہے کسی کو زندہ رکھے، چاہے کسی کو مار دے. یہ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. سورۃ کہف کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے. تو میرے دوستو، ساری قوم کو ایمان نصیب ہو گیا، ساری قوم جو ہے ایمان لے آئی. تو دوستو، وہی رب آج بھی سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی مارنے والا ہے. ہاں، اور جو وہی نہ آنے کی بات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وہی 18 دن تک بند رہی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، کیا میرے نبی، نہ ہم نے آپ کو چھوڑا نہ ہم آپ کو چھوڑیں گے، لیکن جب بھی کوئی کسی سے وعدہ کریں یا بات کریں تو کہہ لیا کریں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ میں کل جو ہے جو آپ وعدہ کر رہے تھے کل بتاؤں گا. یہ کہہ لیا کریں کہ انشاءاللہ کہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو میں بتاؤں گا. میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، جو کچھ اللہ کی طرف سے میرے اوپر نازل ہوتا ہے میں وہی بیان کرتا ہوں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، بلکہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے میں اس کو بیان کرتا ہوں. تو لہٰذا میرے محبوب، میرے پیارے پیغمبر، جب بھی کسی سے وعدہ کریں یہ کہہ لیا کریں کہ انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو میں بتاؤں گا. تو اس لیے میرے دوستو، یہ بات ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی کسی سے وعدہ کریں، کوئی بات کریں تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی ہم کل یہ کریں گے، ہم پرسوں یہ کریں گے، بلکہ کہنا چاہیے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم کریں گے. اگر اللہ نے نہ چاہا تو ہمارا کوئی وعدہ نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو کریں گے. تو اس لیے میرے دوستو، یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سبق دیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں جو کچھ ہم نے کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت ادا فرمائے. باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے.